الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 ذوالحجہ 1441 ہجری 24 جولائی 2020 جمعہ کا مبارک دن. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کی تفسیر کا اگلا حصہ مختصراً آپ کی خدمت میں کتابوں سے دیکھ کر عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اس کے پہلے والے آڈیو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ عز و جل نے منافقین کو مہلت دی ہے، گویا کہ انہیں ڈھیل دی ہے، انہیں چھوڑ دیا ہے. ان کے حال کرو کتنا ہی، جتنا تم سے منافقت ہو رہی کرتے رہو. تم اپنی سوچ میں، اپنی دانش میں مومنین کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ حق میں اللہ عز و جل تمہارے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے، اور قیامت میں بھی ہوگا. تم یہاں پر ہنس رہے ہو مومنین پر، قیامت میں یہی مومنین علی الارائک ینظرون، مومنین جو ہیں اپنے جنتی بستروں پر آرام سے ہوں گے اور تمہارے حال کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. قرآن پاک میں پورا ذکر ہے اس کا. انشاءاللہ ان آیات پر جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اگر عمر رہی تو تفصیل سے عرض کریں گے اس کے بارے میں. اور جو مدد تمہیں دی گئی ہے، جو ڈھیل دی گئی ہے، اس پر پھولو مت. میں نے اس پر کافی کچھ کہا تھا. منافقین کے لیے بھی یہی حال ہے اور مومنین کے لیے بھی. اور مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے اس بارے میں کہ جو ان کو جو ترقی دکھائی دے رہی ہے، ظاہری ترقی، دنیاوی ترقی، اس سے دل چھوٹا مت کرو. روح البیان میں بڑی پیاری ایک روایت موجود ہے، بڑی ہی پیاری، مومنین کو تسلی کے لیے. آج منافقین، مشرکین، کافرین یہ سب ترقی پر دکھائی دیتے ہیں ظاہری طور پر، اور جو مومنین ہیں بہت کم ایسا ہوگا کہ جو جنہیں کہا جائے کہ اپر کلاس میں ہیں. اور اکثر ہوتا یہ بھی ہے کہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتا ہے، تو پھر وہ ان الانسان لا یطغی اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اکڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ یاد نہیں رہتا انہیں. اور جن بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی ایسے ہیں، اللہ والے بھی ہیں جو مال و دولت آنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں بھولتے. تو یہ اللہ ہم سب کو مال و دولت عطا فرمائے. مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دل میں نہ ہو. میں نے پہلے بھی کہا دل میں نہ ہو، لیکن حلال طریقے سے رزق کمانا، اپنے آپ کو اوپر والا بنانا. یعنی اوپر سے مطلب حدیث پاک میں ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی مدد کرنے والا وہ مدد لینے والے سے بہتر. تو مدد کرنے والا بننا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کی خوب مدد کیجیے. اور مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے پاس، جب اپنے پاس ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کی مدد کیا کرو گے؟ اپنے پاس اتنا ہو کہ آپ آگے بھی دے سکیں. تو مال ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ تنگیوں میں ہی رہتے ہیں اکثر. تو یہ اس پر بڑی پیاری یہ حدیث پاک ہے، یہ سماعت فرمائیں. روح البیان کے صفحہ نمبر 64، جلد نمبر پہلی جو ہے، والیوم 1، پیج نمبر 64. لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، ان من نعمتی علی امتک انی قصرت اعمارہم کی لا تکثروا ذنوبہم. اے میرے حبیب، میرے پیارے، میں نے جو نعمتیں تیری امت کو عطا کی ہے، آپ کی امت کو جو نعمتیں میں نے دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ میں نے ان کی عمر کو بہت کم رکھا ہے. ان کی عمر بہت کم ہے.
پہلے کی امتوں کی عمر اگر دیکھیں آپ تو 200 سال 300 اور بھی زیادہ کی، جب اور پیچھے جائیں تو اور زیادہ طویل عمر والے ہوا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں 100 تک تو وہ پھر وہ گینیز بک میں نام آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا کے سب سے بڑے سب سے طویل عمر والے انسان آج فوت ہوئے، ان کے مرنے پر بھی خبریں آ جاتی ہیں. یعنی بہت بڑا معجزہ جب مانا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی بات. معجزہ غلط بول دیا میں نے، معجزہ تو نبی پیش کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی تمام انبیاء معجزہ بولتے ہیں، اس زبان سے میری نکل کے بولنا نہیں چاہیے. یہ سمجھ لیجیے بہت بڑی بات ہو گئی. 100 تک اگر کوئی پہنچ جائے تو اللہ، 100 تک بھی نہیں پہنچتے. ہمارا آج کا اپنا حال یہ ہے کہ 40 کراس کرنے کے بعد اس ہڈی میں درد، اس جوڑ میں درد، کمر میں بیٹھنے میں اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف. 40 کے بعد شروع ہو جاتا ہے یہ سب حرکتیں. ختم ہو چکا ہے معاملہ. ہماری جب ہم سے پہلے کے جو بزرگ ہیں ہمارے گھروں میں، وہ 80-90 کے ہیں، پھر بھی الحمدللہ چل پھر رہے ہیں. یعنی ان کو جو کچھ غذا مل گئی وہ ہمیں نصیب نہیں ہے. آج یہ سب ملاوٹی اور یہ کیمیکل والی چیزیں یہ ختم کر رہی ہیں. یہ بہت مشکل ہے آگے کی طویل عمر جو ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے، یہ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے میں نے ان کی عمریں کم کی ہوئی ہیں. عمر کیوں کم کی ہے؟ تاکہ ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی پیاری، کتنا رحم ہے اس امت پر. اس امت پر کتنا رحم ہے کہ جب عمر کم ہوگی، عمر ختم ہوتے ہی دنیا سے چلے جائیں گے. جتنا کم رہیں گے اتنے کم گناہ ہوں گے. جتنی زیادہ عمر رہے گی، اللہ جنہیں بچائے. آج کے دور میں تو بچنا بس اللہ ہی نصیب کرے. گناہ جتنی عمر زیادہ اتنے گناہ زیادہ، ایسا حال ہے آج کے دور میں. تو جو ایمان کے ساتھ چلا گیا سمجھ لیجئے وہ پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہے. دنیا میں تو اللہ ہی محفوظ فرمائے. پھر دوسری بات فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ صرف عمر ہی نہیں، عمر کم کی تاکہ ان کے گناہ کم ہو سکیں. میں نے ان کے مال بھی کم کر دیے. میں نے انہیں مال و دولت، خزانے، بینک بیلنس، دنیاوی نعمتیں جو ہیں پراپرٹیز وغیرہ، یہ کم کر دی ہے. ان کو کم دیتا ہوں. مومنین کو میں نے کم کیا. کیوں کم کیا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن ان کا حساب سختی سے نہ لیا جائے. سبحان اللہ. کتنا ہم پر کرم ہے. یہ جو دیکھ کر آپ کڑیے مت، یہ مت سوچیے کہ کفار کو مل گیا ہمیں نہیں ملتا. اللہ ہمیں، ارے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے تبھی کم دے رہا ہے. عمر کم ہے تاکہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں، گناہوں میں کثرت نہ ہو. مال کم دیا تاکہ ہم سے حساب سختی کے ساتھ نہ لیا جائے. اور آگے ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ، مال بھی کم ہونے کی وجہ کہ اگر جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہر ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. یہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، بتا. اب ہے کسی کی طاقت، پوچھ لیا تو گیا. جس کے پاس حساب لینے کے لیے جو کھڑا ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. کسی کی طاقت نہیں کہ حساب دے سکے. میں تو یہی مانتا ہوں کہ حساب تو دے ہی نہیں سکتے، بغیر حساب کے ہی بچیں گے انشاءاللہ. یہ سوچنا بھی نہیں کہ میں حساب دے کر نکل جاؤں گا، سوال ہی نہیں اٹھتا. وہاں پہ اتنی نعمتیں ہیں، ایک نعمت کا زندگی بھر کا سجدہ ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو یہ ہم پر رحم ہے کہ ہمیں جو کمی کی گئی ہے، عمر میں کمی کی گئی، مال میں کمی کی گئی، تاکہ سختی کے ساتھ حساب نہ ہو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے میں نے ان کو آخر میں بھیجا. اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا. ان کا زمانہ سب سے آخری زمانہ ہے. کیوں آخری ہے؟ تاکہ مرنے کے بعد قبر میں جب جائیں گے اور قبر میں رہتے ہوئے، قبر جب دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، تو قبر سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا جو ان کا زمانہ ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو. اب جب ہم سے پہلے جو جا چکے وہ قبروں میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، وہ اب تک وہ ان کا برزخ کا معاملہ چل رہا ہے. وہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ان کا برزخ کا معاملہ جاری ہے. عذاب ہو رہا ہے تو عذاب جاری ہے، جزا مل رہی ہے تو جزا مل رہی ہے. اور پھر جب قیامت میں کا وقت آئے گا، اٹھیں گے تو اس وقت سے لے کر اب تک قیامت تک ان کا برزخ کا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر جا کر اٹھیں گے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اب جو ہمارا انتقال ہوگا اور ہم جب قبروں میں پہنچیں گے تو ہمیں آخری ہے. اب ہمارے بعد کوئی دوسری امت آنی نہیں ہے، ہمارے بعد صرف قیامت آنی ہے. تو ہمارے مرنے سے لے کر قبر سے لے کر قیامت کا جو فاصلہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ مختصر ہو جائے، اس لیے ہمیں آخر میں بھیجا گیا. سبحان اللہ. کتنا کرم ہے اس امت پر. تو یہ اس آیت کے تحت میں جو یہ
روایت لائے ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ڈھیل کو دیکھ کر, ان کی چھوٹ کو دیکھ کر, جو میں نے مہلت دی ہے اسے دیکھ کر رنجیدہ خاطر نہ ہو. تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں دنیاوی عمر کم دی گئی, دنیاوی مال کم دیا جا رہا ہے. تمہارے زمانہ آخری ہے تاکہ تم پر سب خیر ہی خیر ہو, نہ تمہارے گناہ بڑھے, نہ تم سے حساب سختی کے ساتھ لیا جائے, نہ تمہیں قبر میں زیادہ رہنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ تیرے کرم تیرے احسان کے قربان پروردگار ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر یہ جو آگے آیت کا حصہ ہے, یمدہم فی طغیانہم. طغیان کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے بڑھنا. اب اس کی ایک بڑی ہی پیاری چھوٹی سی مثال ہے, اس میں سب سمجھ میں آ جائے گا طغیان کیا ہے. کہ عام طور پر کہا جاتا ہے جب سمندر میں تھوڑا طوفان وغیرہ آتا ہے, دریا طغیانی پر ہے, سمندر طغیانی پر ہے. یہی طغیان ہے. یہ عربی ہے, دیکھیں خالص عربی, قرآن پاک کی عربی ہم عام طور پر بولتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا. میں تو بولتا ہوں نا, ہمیں بہت کچھ پتا ہے پر ہم جانتے نہیں ہیں. ہم جانتے نہیں کہ ہم کتنی پیاری فصیح چیزوں کو جانتے ہیں. قرآن پاک کا لفظ طغیان عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. سمندر میں طغیانی آ گئی, دریا میں طغیانی آ گئی, جوار بھاٹا وغیرہ بولتے ہیں. طغیان جو ہے یہ وہی سمندر اپنی حد سے بڑھ گیا. جب حد سے بڑھتا ہے اوپر آتا ہے تو پھر طوفان وغیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے, تباہی بربادی. تو ان کو بھی چھوڑ دیا میں نے. ان کی منافقین کو ان کی طغیانی میں جو کر رہے ہیں, جو اپنی حدوں سے بڑھ رہے ہیں, بڑھو, تمہیں ڈھیل دی گئی ہے, دنیا میں کر لو کیا تم سے ہوتا ہے. اور وقت آئے گا جب تمہاری رسی کھینچ لی جائے گی. جب وقت آ جائے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلیل کیا جائے گا. یعمہون فی طغیانہم یعمہون. یہ جو بڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خیر ہی خیر مل رہی. یعمہون اس کے بارے میں عین میم ہا سے ہے تو دل کا اندھاپن, اور عین میم یا سے ہے عمیون تو یہ آنکھوں کا اندھاپن. آنکھ کے اندھے کو عامہ کہتے ہیں, دل کے اندھے کو ہا کے ساتھ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اندھوں کی طریقے سے ہیں, اپنے حدوں سے بڑھتے ہوئے. یہ نہیں کہ کوئی راہ پکڑ لی ہے, کوئی صحیح راستے پر جا رہے, نہیں. یہ اندھوں کے اندھے کو کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے, وہ سر ٹکراتا پھرے گا, یہاں بھی ٹکرائے گا, وہاں بھی ٹکرائے گا, کھلے میں یہاں بھٹک رہا ہے, سیدھا جاؤں کہ دائیں جاؤں, پیچھے آؤں کہ بائیں جاؤں, بس اسی میں سرگردہ گھومتا رہے گا. وہی حال ان کا ہے. تردد میں رہتے ہیں, سوچ میں رہتے, کہاں جائیں, مسلمانوں کے ساتھ جائیں کہ کفار کے ساتھ جائیں, مشرکین کے پاس جائیں کہ ہم اپنے عقیدے پر رہیں. ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اندھوں کی دل, اندھے کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا, ان کو دل سے دکھائی نہیں دیتا. ان کی بصارت ختم ہو گئی ہے, بصیرت ختم ہو گئی. اندھے کی بصارت چلی جاتی ہے, ان کی بصیرت چلی. بصارت تو ہے لیکن دیکھ نہیں پاتے ہیں. نظر تو ہے پر نظر سے دکھائی نہیں دے رہا, حق دکھائی نہیں دیتا. بھٹک رہے ہیں, ٹکرا رہے, سر ٹکرا رہے ہیں, یہاں جائیں کہ وہاں جائیں. اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا, ٹکراتے رہو, تمہارے طغیان میں بھٹکتے رہو. ڈھیل دی ہے میں نے, جاؤ اس ڈھیل کا کیا تم سے ہوتا کر لو. ہنسی مذاق کرو گے کرو, مومنو تم فکر مت کرو. میرے نبی کے صحابہ تم فکر مت کرو, میں تمہارا جواب دوں گا. میں تمہاری طرف سے میں بات کر رہا ہوں, تم بالکل ان کے کسی بات کی فکر مت کرو. وقت جب آئے گا تو پھر وہ وقت انہیں میری طرف سے ایسا جواب ملے گا کہ پھر یہ نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. اور پھر وہی ہوا, ظاہر کر جب ان کے نفاق کو ظاہر کیا گیا تو پھر ایسے ذلیل ہوئے, نام لے کر کے ذلیل کر کے باہر نکالا گیا ان کو. تو یہاں بھی آج بھی یہ فخر کی بات نہیں ہے. یہ جو ڈھیل جو مل جاتی ہے اس سے ڈرنا چاہیے. میں نے بہت کچھ پچھلی آڈیو میں کہا ہے. تو اللہ ہمیں ایسی ڈھیل سے محفوظ فرمائے. تو یہ آیت پاک جو ہے اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ یہ اللہ منافقین مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. ہم یہ کیا کریں گے, اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور یہ ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اپنے نفاق میں, اپنے کفر میں, اپنی تمام بدماشیوں میں بھٹکتے رہیں. ان کی ڈھیل دی ہوئی ہے اور پھر یہ اپنے طغیان میں, اپنی حد سے بڑھنے میں, سرکشی میں بھٹک رہے ہیں اور اندھوں کی طریقے سے تردد میں سمجھ نہیں پاتے حق کیا ہے اور یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں اور انہیں ہم نے ڈھیل دے کر رکھی ہے. اب اس سے پہلے کی جو آیت تھی بڑا ہی پیارا روح البیان میں فرماتے ہیں کہ انا معکم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو بولتے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں, دونوں طرف معاملہ
چلنا یہ صحیح نہیں ہے، دونوں طرف آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے خوب مراتب چاہیے، ہمیں بہت ترقی کرنی ہے، ہمیں آخرت میں مرتبہ مل جائے، آخرت میں ہمارے لیے خیر ہو جائے، آخرت میں ہم اونچے مقام پر پہنچے، یہ سب تمنا کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تمنا اگر دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کا جاہ و جلال چاہیے، دنیا کی عزت و شہرت چاہیے، دل میں وہ سب کچھ دنیا کی محبت اگر دل میں بھری ہوئی ہے تو اس محبت کے ساتھ آخرت کا مرتبہ نہیں مل سکتا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ انا معاکم فرمایا جا رہا ہے، وہاں پر منافقین کے لیے فرمایا، تو اسی سے بتاتے ہیں کہ مومنین تمہیں بھی ایک کے ساتھ ہونا پڑے گا، دنیا میں رہو ایسے رہو کہ تم کسی کے محتاج نہ بن سکو، لیکن اگر اس کی چاہت بیٹھ گئی دل میں، اگر اس کی محبت دنیا دنیا دنیا، خوب مال آ جائے، خوب ترقی کروں، خوب آگے بڑھوں، اگر یہ سب پہنچ گیا تو اس محبت کے ساتھ آخرت کا مرتبہ ملنا یہ صحیح نہیں ہے، نہیں مل سکے گا۔ تو ایک کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں پڑی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بڑی باتیں یہ سب اللہ والوں کی باتیں ہیں، جو کر لیں تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ اللہ کے کرم سے آیت نمبر 15 اللہ نے کرم فرمایا مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر 16 کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ پروردگار اس سلسلے کو قبول فرمائے، ترقی عطا